حلالہ آج اسلام کی نظر میں ایک قسم کا ظلم اور عورت کے ساتھ میں ناانصافی کا معاملہ سامنے آ رہا ہے۔ حلالہ کی غرض صرف اس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے کہ وہ بیوی پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے، اس لیے حلالہ کیا جا رہا ہے آج کے دور میں۔ تو یہ مسلمانوں کو اس سلسلے میں بہت زیادہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ حلالہ کر رہا ہے یا اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ چلیے بات کرتے ہیں آج حلالہ کے متعلق کہ اسلام کے اندر حلالہ کرنے کا کیا طریقہ ہے اور حلالہ کیوں کیا جاتا ہے، کیا یہ عورتوں کے اوپر ظلم ہے، کیا یہ مردوں کے لیے ظلم ہے، اور اس کے بارے میں شریعت کا کیا فیصلہ ہے، کیا حلالہ پلان کر کے جائز ہے اسلام کی نظر میں، اور حلالہ کا اسلام پر کیا فیصلہ ہے۔ طلاق کے بعد حلالہ، لوگ آپس میں کیوں دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو حلالہ کے متعلق آج دیکھنے کو اور سننے کو مل رہی ہیں، اس کے متعلق آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو یہ اختیار دے رکھا تھا اور یہ چیز اور یہ اپورچونٹی اس کو ملی ہوئی تھی، 3 طلاق کا حکم، اور جو 3 طلاق کا اختیار تھا وہ مرد کے قبضے میں تھا۔ تو جب اس نے لاپرواہی کے ساتھ میں اور اس نے غصے کی حالت میں یا اس نے اللہ کے حق کو ضائع کر دیا بغیر کسی بات کے، یعنی غصے کی وجہ سے یا کسی اور دوسری وجوہات کی بنا پر، جو اللہ نے اس کو ایک بہترین طریقے سے اس کو اختیار دے رکھا تھا کہ اس کے قبضے میں 3 طلاقیں ہیں، جب چاہے اس کا یہ صحیح طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ بیوی اگر صحیح طریقے پر نہیں چل رہی ہے تو الگ الگ کر کے ایک ہی طریقے سے، یعنی ایک طلاق دے دی پھر دوسری طلاق دے دی، اس طریقے سے الگ الگ کر کے تاکہ بیوی کو تنبیہ ہو جائے۔ اس تنبیہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کو حکم تھا، یہ مرد کے قبضے میں دے رکھا تھا کہ مرد جب چاہے اس طریقے سے آسانی کے ساتھ میں اس طریقے سے طلاق کے ذریعے سے اپنی بیوی کو تنبیہ کر سکتا ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ جب شوہر غصے کی وجہ سے یا نادانی کی وجہ سے یا جہل کی وجہ سے وہ تینوں طلاق ایک ساتھ ڈال دیتا ہے، اپنی بیوی کے اوپر 3 طلاق بول دیتا ہے، تو اس کے بعد میں جو اللہ نے اس کو ایک اختیار دیا تھا وہ اختیار بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ دیتے ہیں کہ اب اس کے لیے یہ بیوی حرام ہو جاتی ہے، یہ بیوی اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے، جب تک کہ یہ کسی دوسرے شوہر سے شادی نہ کر لے اور اس دوسرے شوہر کا انتقال نہ ہو جائے یا وہ اپنی رضا سے اس کو چھوڑ نہ دے، اس وقت تک کہ یہ بیوی اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی ہے۔ آج کا وقت کیا ہے؟ آج کے وقت میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایگریمنٹ کر کے اس طریقے سے حلالہ کیا جاتا ہے، کسی کو بلا کر کے، بھائی سے یا کسی اور سے بھی لوگ اس طریقے سے ایگریمنٹ کر کے اس طریقے سے شادیاں کرتے ہیں اور اس کا نام حلالہ دے دیتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر حلالہ کوئی چیز نہیں ہے۔ بنیادی چیز کیا ہے؟ اسلام کے اندر حلالہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ حلالہ بولتے ہیں اس چیز کو کہ پہلے شوہر کے لیے حلال کر دینا، بس صرف اتنا مطلب ہے اس کا۔ اور شریعت میں یہ طریقہ اس وقت جائز ہوگا اپنے شوہر کے پاس آنے کے لیے کہ جب دوسرا شوہر اس سے شادی کر لے اور اس کے ساتھ میں رات گزار لے، یعنی ہم بستری کر لے، تو اس شوہر کا انتقال ہو جائے یا وہ اپنی خوشی سے اپنی رضا سے اس کو چھوڑ دے، بغیر کسی ایگریمنٹ کے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی لالچ کے۔ اگر وہ اس طریقے پر کر رہا ہے، یعنی کوئی اس طریقے کی کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، تو اب دوسری مرتبہ جب اس کی شادی ہوئی ہے اور دوسرے شوہر نے اس کو بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ایگریمنٹ کے اس کو چھوڑ دیا ہے یا اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس بیوی نے جب عدت گزار لی ہے تو اب پہلا شوہر اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ ادروائز آج کی جو اصطلاح میں اس کو حلالہ کیا جاتا ہے، یقیناً یہ اپنے آپ کے اوپر ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخصوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے، 2 شخصوں کے اوپر، یعنی یہ جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے کہ جس نے طلاق دی ہے، جس مردود نے، جس نالائق نے 3 طلاقیں دی ہیں، اس کے لیے اللہ کی پھٹکار اور اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اور جو حلالہ کرنے والا ہے، جو ایگریمنٹ کر کے حلالہ کر رہا ہے، وہ ظالم، وہ اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت وعید بیان کی ہے کہ اگر اس طریقے پر ایگریمنٹ کے ذریعے سے وہ نکاح کر رہا ہے اور ایگریمنٹ کے ذریعے سے وہ اس کو پہلے شوہر کے لیے حلال کر رہا ہے، اس بیوی کو دوسرے کے لیے، تو یقیناً یہ ظالم ہوگا اور اللہ کی نظروں میں یہ گرا ہوا شخص ہوگا اور یہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے والا شخص ہوگا۔ اللہ کے نبی کا صاف فرمان ہے لعن اللہ المحلل، کہ حلالہ کرنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے دونوں شخصوں کے اوپر لعنت کا حکم دیا ہے کہ جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے وہ بھی لعنت کا مستحق ہے اور جو حلالہ کرنے والا ہے وہ بھی اس کا مستحق ہے۔ اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے، عورت بیچاری وہ اس میں مظلومہ ہوتی ہے، اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مقدس کے اندر سورہ بقرہ میں آیت نمبر 195 کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو تم ہلاکت میں مت ڈالو اور نیک کام کرتے رہو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہاں تو نیکی کی بجائے یہاں تو ظلم ہو رہا ہے عورت کے اوپر۔ تو ایسی سچویشن میں اللہ نے اس کو سزا دی ہے کہ عورت دوسری جگہ شادی کرے اور وہ اپنے اختیار سے اس کو طلاق دے یا اس کا انتقال ہو جائے، تب جا کر کے یہ بیوی
کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ آج کے وقت میں یہ جو حلالہ کیا جا رہا ہے، یہ جو وعید آئی ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری، یہ اسی سچویشن میں اور اسی وقت بچ سکتا ہے انسان اس گناہ سے کہ بنا ایگریمنٹ کے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی لالچ کے، اگر کوئی شخص اس طریقے سے شادی کر لے اور پھر وہ اپنی رضا سے، کوئی اس پر زور زبردستی نہیں، کوئی دباؤ نہیں ہے، تو اب مسئلے کو سمجھ لیجئے، مسئلے کا جواب سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص نے اس طریقے پر نکاح کیا ہے کہ وہ پہلے شخص کے لیے، پہلے شوہر کے لیے بیوی کو حلال کرنا چاہتا ہے، یعنی حلالہ اگر وہ کر رہا ہے اور وہ اس بات کو ایگریمنٹ کے ذریعے سے کر رہا ہے کہ میں چھوڑ دوں گا، یا وہ کسی لالچ یا کسی اور دباؤ کی وجہ سے وہ اس طریقے پر شادی کر رہا ہے، تو یقیناً وہ بیوی پہلے شوہر کے لیے جائز تو ہو جائے گی، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا اور وہ لعنت کا پھر بھی مستحق رہے گا، اور اگر یہ ایگریمنٹ نہیں ہے تو پھر یہ اس سزا سے بچ جائے گا۔ ہاں اگر اس نے حلالہ کر لیا ہے، یعنی ایگریمنٹ کر لیا ہے، جس کو متع بھی کہا جاتا ہے، اسلام کے اندر متع کرنا یہ ناجائز ہے اور حرام ہے، یعنی ایگریمنٹ پر شادی کرنا، تو اس کو متع کہا جاتا ہے۔ اگر اس طریقے پر وہ شادی کر رہا ہے کوئی دوسرا شخص، تو یہ اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے اور یہ ملعون قرار دیا جاتا ہے، مردود شخص قرار دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس سچویشن میں بیوی پہلے شوہر کے لیے، کیونکہ 3 طلاق پڑی ہوئی ہے، اس پر 3 طلاق دے رکھی ہے، تو اس وجہ سے اس نے اگر دوسرے شوہر نے ہم بستری کر لی اور نکاح کر لیا، اس کے بعد میں بیوی نے عدت گزار لی، تو یہ پہلے شوہر کے لیے حلال تو ہو جائے گی، جائز تو ہو جائے گا اس سے نکاح کرنا، لیکن وہ لعنت سے پھر بھی نہیں بچ پائے گی۔ دونوں کے دونوں حضرات وہ لعنت سے پھر بھی نہیں بچ پائیں گے۔ اللہ کی رحمت کی جو دوری ہے وہ دونوں کو پھر بھی برابر آ کر کے رہے گی، یعنی جس کے لیے وہ حلالہ کر رہا ہے پہلے شخص کے لیے، پہلے شوہر کے لیے، وہ جو حلالہ کرنے والا ہے، یہ دونوں ملعون قرار دیے گئے ہیں۔ تو اس لیے بیوی تو اس وقت جائز ہو جائے گی، لیکن یہ بہتر طریقہ نہیں ہے اس کو حلالہ کا نام دینا، یہ بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اسلام کے اندر حلالہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، اگر ہے تو وہ شادی ہے۔ تو اس لیے آج کی بات ہماری یہی تھی کہ ہم اسلام کے اندر اچھی طریقے پر زندگی گزاریں اور سوچ سمجھ کر کے ہم اپنی بیویوں کو طلاق دیں۔ مرد نے اگر اس طریقے سے جو اللہ کے اختیار دے رکھا تھا، مرد نے اگر اپنے اختیار کو بیجا، یعنی بغیر کسی بات کے اور ایسی غلط چیزوں میں استعمال کر لیا، غصے کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے، یعنی 3 طلاقیں دے دی، مرد نے اگر اس اختیار کا غلط فائدہ اٹھا دیا، یعنی غصے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے طلاق دے دی 3، تو پھر اب یہ اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے بیوی۔ اب وہ دوسرے شوہر سے شادی کرے گی اور دوسرے شوہر سے وہ نکاح میں رہے گی، اور پہلے شخص کے لیے اس وقت حلال ہوگی جب یہ شوہر، دوسرا شوہر جائے وہ خود سے طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے، ورنہ تو اگر حلالہ کوئی شخص کرے گا تو حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس شخص کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی لعنت کا مستحق ہے۔ تو امید ہے یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوئسچنز ہو، کمنٹ باکس میں لکھ دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔